بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک عجیب دورائے پہ آ گیا ہے۔ قوم بھی اس وقت شش و پنج میں ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والا، جس کو اکثر و بیشتر لوگ غدار کہتے تھے تو الیکٹرانک میڈیا چیختا تھا، خاص طور پہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کاشف عباسی، ان کو غدار مت کہیں۔ میرا سوال، غدار کے ماتھے پہ سینگ نہیں ہوتے، ماتھے پہ کوئی چیز کند نہیں ہوتی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتار بتاتی ہے کہ یہ غدار ہے یا یہ محب وطن ہے۔ آج پھر نواز شریف نے تقریر کی جو اس بغیرت میڈیا نے، اور میں بغیرت سے بغیرت پیمرا کو کہتا ہوں کہ جس نے یہ الاؤ کیا، اور حکومت وقت سے بھی سوال کروں گا آخر میں۔ نواز شریف نے آج میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کے حلف کے بارے میں بات کی، دوسرے لفظوں میں کہا کہ یہ غدار ہیں کیونکہ انہوں نے حلف کی وہ نہیں کی۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں نواز شریف، تم نے 3 دفعہ حلف اٹھایا، تم نے حلف کی کتنی پاسداری کی؟ تم کہتے ہو کہ بس فوجی کو سلام نہیں کرتا، جو وزیر اعظم ہاؤس کی دیوار کود کے اندر آ جائے وہ وزیر اعظم کو گرفتار کرنے نہیں آیا، وہ ایک چور کو جیسے بھٹو کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا، ایسے تم کو گرفتار کیا۔ تم اس حد تک گر گئے ہو کہ تم یہ بھول گئے ہو کہ تم پاکستان کی ہو، تم پاکستان کے راز افشاں کر رہے ہو۔ تم نے اپنے حلف کی بالکل بھی اس کو نہیں پورا کیا، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ تم دوسروں سے سوال کر رہے ہو کہ تمہاری دولت فلاں اتنا یہ وہ، تم نے آج تک رسیدیں نہیں دی۔ تم کہتے ہو کہ حمزہ اس کو شہباز شریف کو سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں کیا، اس کو موقع نہیں دیا بولنے کا۔ تم سارے کتوں کو موقع دیا بولنے کا، دڑسلے سے بولنے کا موقع دیا۔ تم نے جھوٹ بولا پارلیمنٹ میں، اس بکاؤ اسپیکر کے ہاتھ میں کچھ کاغذات دیے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع۔ آج پارلیمنٹ میں وہ کاغذات نہیں ہیں، وہ بھی غدار وطن ہے تمہاری طرح۔ مجھے کسی کا خوف نہیں، میں تم کو کل بھی غدار کہتا تھا اور آج بھی غدار کہوں گا۔ تم غدار تھے، غدار ہو اور غدار رہو گے۔ اب میں آتا ہوں مسلم لیگ کے وہ 5 ارکان جن کو صرف اس وجہ سے نون لیگ سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کی پاسداری کی، فیٹف میں ووٹ دیا اور ان کو نکال دیا کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ ان میں ایک صاحب شقیپورے بھی ہے، باریش انسان، چہرے پہ سفید داڑھی، سنت نبوی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، مجھے ان پہ بھی شرم آتی کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے انسان ہیں، غصے میں کہہ گئے تو محترم کسی کم ظرف کو تھوڑی سی شراب پلا دو، وہ میں خانے کو برباد کر دے گا۔ کسی کم ذات نچلی ذات والے کو تھوڑی دولت دے دو، وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پائے گا، وہ دوسروں کی عزت اتار دے گا، ملک کا وقار پامال کر دے گا۔ یہ ہے تمہارا قائد۔ غصہ تو ہم کو بھی بہت آتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جوانی میں جب غصے پہ قابو نہیں تھا تو میں ہاتھ چھوٹتا، پھر میں نے اپنے غصے پہ قابو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ جیب میں رکھنا شروع کر دی کہ میں غلط کرتا ہوں۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہنے والا یہ نہیں بتا سکا کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے،
کل کہتا ہے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی اور اپنوں کے غلام بن گئے. لعنت ہو تمہارے اوپر. آج انگریزوں کی غلامی جن سے تم آزادی حاصل کی اور اپنوں کے غلام, آج انگریزوں کی گود میں بیٹھ کے, ان کے پیروں پہ بیٹھ کے, ان کے تلوے چاٹ کے کہہ رہے ہو مجھے بچا لو, میری حرام کی دولت بچا لو, میرے لڈو پیڑے جیسے بچوں کو بچا لو. کس کو کہہ رہا ہو؟ اس قوم کو کہہ رہا ہو, ان مکرو لوگوں کو کہہ رہا ہو جو تمہاری تقریر سن رہے تھے اور طبلہ بجا رہے تھے. سارے ہی چور. اگر سب کی تصویر ایک ساتھ کڑی جائے تو کوئی بردہ فروش, کوئی بچہ فروش, کوئی عورت فروش, کوئی شراب بیچنے والا, کوئی منشیات بیچنے والا, کوئی قبضہ گروپ, کوئی قاتل, کوئی زانی, کوئی اغوا برائے تاوان کرنے والا, ہر ایک کی شکل پہ ان کا اعمال لکھا ہوا ہے. اور تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا. آج تم عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہو. اسی عدلیہ نے تم کو ایسے پالا جیسے گھر میں کوئی پالتو کتا پالتا ہے. لیکن تم نے ان کے اوپر آج جو کر رہے ہو, فوج نے بھی تم کو پالا. میں فوج سے بھی سخت اختلاف رکھتا ہوں اس بات پہ کہ فوج نے ایک ایسے ناسور کو پالا, ایک ایسے زہریلی سانپ کو پالا جس نے اس ملک کی اکانومی کو ڈس کے ختم کر دیا. پورے انسان, پورے پاکستان کی قوم کے رگوں میں زہر بھر دیا. اور تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تم کو انصاف کے کتنے موقع دیے؟ تم نے ڈرامہ کیا, بے ایمانی کی, جھوٹ بولا, فریب کیا, مکر کیا, جعلی رپورٹ تیار کی حرام کی دولت سے. اور ان حرام زادوں نے جنہوں نے پیسے لے کے تمہاری رپورٹ تیار کی, ان کے بچوں میں بھی بیماریاں پھوٹیں گی, ان کو بھی کوڑ ہوں گے, ان کو بھی ناسور پھوٹیں گے. اللہ کیا دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. یہ دولت تم کو لے ڈوبے گی, یہ بچتی نہیں, کسی صورت میں بھی نہیں بچتی. اگر یہ دولت بچ جائے اور تم کو کچھ نہ ہو تو خدا کی قسم ہر شخص اللہ کو ماننے سے انکار کر دے گا. کوئی شخص اللہ سے امید نہیں لگائے گا. اگر تمہارے جیسے کم ظرفوں کو, زرداری جیسے حرامزادوں کو چھوٹ مل جائے اور اللہ کا انصاف نظر نہیں آئے تو ہر شخص اللہ سے منکر ہو جائے گا, منہ موڑ لے گا اللہ سے. ہر بات پہ عدلیہ, فوج. میرا مینڈیٹ چرایا گیا, چرایا تو تم نے تھا, قوم بھول گئی. جب 2013 الیکشن ہوئے تو 11:10 پہ تم نے اپنے آفس کی بیلکنی پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے ہیوی مینڈیٹ دینا فل میں. اس وقت کون سا تمہارا باپ ووٹنگ کر رہا تھا؟ اس وقت صرف کاؤنٹنگ شروع ہوئی تھی. کس سے کہا تھا تم نے کہ مجھے ہیوی مینڈیٹ دینا؟ جن کو تم نے پیسے دیے. مشتاق یوسفی نے بڑی اچھی بات کہی, میڈیا کی پر بات کی کہ آج پرانے زمانوں کی طوائفوں میں اور آج کے الیکٹرانک میڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. یہ کوٹھے ہیں, چکلے, جب دلے اور طوائفوں کا بازار لگا ہوا ہے. سب جانتے ہیں کہ غدار ہے, سب جانتے ہیں ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, اور یہ حرامزادے میڈیا والے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم خان صاحب آپ کے ساتھ تھنک ٹینک کون ہے اور آپ کو کیا مشورے دیتے ہیں, لیکن میں اگر ہوتا تو میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا کہ دنیا میں کیس لڑ رہے ہو, دنیا کو بتا رہے ہو کہ یہ چور ہے, یہ سزا یافتہ مجرم ہے, یہ عدلیہ سے, قانون سے بھاگا ہوا ہے اور ہمیں مطلوب ہے, اور آپ اس کی تقریر لائیو دکھا کے دنیا میں اپنا کیس کمزور کر رہے ہو. وہ سوال کریں گے آپ سے. میں آپ تو رہ چکے ہو نا, میں بھی رہ چکا ہوں. میں وہاں کے میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ آپ سے سوال کریں گے کہ اگر اتنا ہی کنجر قسم کا انسان ہے تو آپ اس کو لائیو کیوں دکھا رہے ہیں, آپ کیوں اس کو عوام کے ساتھ مخاطب. الطاف حسین کو بند کر دیا, اس کو کیوں نہیں بند کرتے ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا اس وقت, طنز کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. الیکٹرانک میڈیا کو تو شرم نہیں آئے گی, ان کا تو پیشہ یہی ہے, بکنا اور بیچنا, یہ ان کا پیشہ ہے.
کہاں غیرت کدھر ان کے پاس؟ انسان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، یہ اس کے کردار ہوتا ہے جو چہرہ بولتا ہے. نواز شریف کے چہرے پہ جتنی پھٹکار ہے، جتنی لعنت ہے، وہ سب اس بات کا شواہد ہے کہ وہ ملک سے حرام کی دولت لوٹ کے گیا ہے. آج عدلیہ ڈرتی ہے کیا؟ اب عدلیہ فیصلہ کر رہی ہے، کرنا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس دن سڑکوں پہ انصاف شروع ہو گیا تو منصف بھی نہیں بچے گا. مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف کو تقریر کو دکھا کے آپ اس کو کیا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، نواز شریف کی پوری تقریر بھارت میں دکھائی گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. کس جگہ پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے؟ اتنا حرام کھا لیا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی ہم لوگ رہ گئے. گیارہ تاریخ کو انہوں نے جلسہ رکھا ہے کوئٹہ میں. پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں ہے وہاں پہ، نون لیگ کی صرف ایک سیٹ ہے. جلسہ وہاں سے کریں گے. کیوں؟ اچکزئی ہے پی ٹی ایم میں، اس لیے کریں گے. کرو. نواز شریف سوال کرتا ہے، اچھا سوال کیا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس کا جواب تو دے سکوں. کہ ایک ایسے آدمی کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ. نواز شریف، تجھے کون جانتا تھا؟ تو کیا تھا؟ برف کی ریڑھی پہ برف لگا کے بیچنا، شہر کے گٹر کے ڈھکنے چرا کے اس کو بھٹی میں پگھلانا، ریل کی پٹڑیاں چروا کے اس کو بھٹی میں پگھلوانا. تجھے کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. اور تو یہ سوال کر رہا ہے کہ میں 3 دفعہ کا. غلطی کی قوم نے، غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ تجھے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا. مگر غلطیاں سدھاری جاتی ہیں، اب سدھاریں گے. اور اگر عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے غلطی نہیں سدھاری تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عوام سدھارے گی. یہ میرا ایمان ہے. پھر لاشیں بھی گننا اور کچھ نہیں کر سکو گے. میں ہمیشہ توبہ کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ موقع کبھی نہ آئے کہ سڑکوں پہ انصاف ہو. کیونکہ سڑکوں پہ جب انصاف ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اس کو روکنا کسی کے بس پہ نہیں ہوتا. کرفیو لگا دو گے، کرفیو کھولو گے، پھر انصاف ہوگا. ایک ایسا شخص جس کو فوج کی نرسری میں پالا گیا، ایک حرام کے بیج کو گملے میں ڈالا گیا، اس کو پانی دیا گیا، فوج نے اپنے پیشاب سے اس کو پال پوس کے اس کو اس مقام پر پہنچایا. آج وہی فوج کے خلاف بھونک رہا ہے. واہ. زندگی لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار ملتی ہے، میں کہتا ہوں روزانہ ملتی ہے. جب صبح سو کے اٹھو زندگی ملتی ہے، اس کو اویل کرو. موت ایک بار ملتی ہے. کیسی؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم. شاندار ہو، عزت دار ہو، پروقار موت ہو، سسک سسک کے مرے، کتے کی موت مرے، موت کی دعا کرے اور اس کو موت نہ ملے. میں دعا کرتا ہوں کہ تیری اتنی لمبی زندگی ہو کہ تو موت مانگے اور تجھے موت نہ ملے. مر گیا تو پھر بیکار ہو گیا نا سارا کام. اپنی آنکھوں سے اپنی دولت کو لٹتا ہوا دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تیرے بچے تیری دولت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جس حرام کی دولت کو تو نے اپنے ان حرام زادے بچوں کے لیے پالی کمائی، وہی بچے تجھے مروا دیں گے.
حرام کا رشتہ اور حرام کی دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی. آج تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے. ثابت کرو. غیرت مند ہو، بار بار کہہ رہے ہو ہم غیرت مند ہیں، ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے، ہم کانوں سے سننا بند نہیں کر سکتے، ہم منہ سے بولنا نہیں بند کر سکتے، تو رسیدیں دو، ثابت کرو، قطری کو مت لاؤ بیچ میں. جس دن تمہارا کیس لندن کی عدالتوں میں کھل گیا، جو کھلنا ہے، تو پاکستان کوشش کرے گا، تم اپنی پسوڑی کو بچانے کی کوشش کرو گے، وہ تمہاری کسی لیلا مجنوں کا خط نہیں لیں گے، کسی کا بھی نہیں. وہ کہیں گے کہ سیدھا سیدھا حساب دو، بینکنگ چینل دو. وہ تمہارے پاس ہے نہیں. وہاں سے بھی تمہاری ذلت اور رسوائی ہوگی، جائیدادیں جائیں گی. ماں بیٹھا ہوا تقریر کر کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ اسحاق ڈار بھی ہیں، وہ بھی بگوڑا. ارے اتنے غیرت مند ہو اور تم نے کچھ کام نہیں کیا، اور تمہیں اللہ پہ یقین ہے، مت مانو دنیا کے قانون کو، اللہ پہ یقین ہے، تو آؤ نا، پھر آزماؤ اللہ کی شان کو اور اللہ کے یقین کو. دیکھیں کہ پھر تمہارا اللہ تمہارے ساتھ کیا انصاف کرتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھنا، کیونکہ تم انصاف اسی سے مانگ رہے ہو. میں انصاف اس سے نہیں مانگتا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، عدلیہ جو ہے، منصف جو، وہ انصاف کریں. اس نے انصاف کرنا شروع کر دیا. میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں کبھی اللہ، میرے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئیں، میں نے اللہ سے انصاف نہیں مانگا. میں نے کہا رحم کر دے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ سے انصاف مانگ رہا ہے، اور اللہ ضرور تیرے ساتھ انصاف کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. میں مایوس نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا زندگی میں. بہت سارے کڑے وقت آئے، نبھائے، مسکرا کے. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں بھوکا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کسی کرب سے گزر رہا ہوں. تیری طرح بھیک نہیں مانگی، ملک سے بھاگ کے یا عدالتوں سے چھپ کے. کھڑا ہوا، مقابلہ کیا، خالی پیٹ بھی مقابلہ کیا. تیری طرح بھیک نہیں مانگی کہ آئے میں لوٹی گئی ہوں. تیرے گھنگرو بھی ٹوٹیں گے اور تجھے نچائیں گے بھی. بہت کچھ زندگی میں دیکھا، لیکن غدار، اتنا بڑا غدار اب دیکھا. کہانیوں میں سنا تھا، فلموں میں دیکھا تھا، پڑھا لکھا، لیکن اپنی آنکھوں سے غدار پہلی دفعہ دیکھا. اس کو غدار کہتے ہیں، جھوٹا. بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، جو نون لیگ میں، جو پیپلز پارٹی میں، کراچی سے تعلق ہے تو پیپلز پارٹی والوں سے تعلق ہوگا، اور جو نون لیگ میں، جن سے میری براہ راست گفتگو ہوتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، جو ان قریب اعلان کریں گے. بہت سارے. تم جتنا رونا ہے رو لو، جتنی تقریر کرنی ہے کر لو، جو کچھ بولنا ہے بول لو. سبحان اللہ، سوشل میڈیا کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. وہ تمہارا ایسا پوسٹ مارٹم کرتی ہے، تمہارے چمچوں کی بھی. تم تو کہتے ہو نا سلیکٹرز، تمہارے ساتھ جو ایکٹرز ہیں ان کی بھی. مجھے بھی انتظار ہے اپنے اللہ کا کہ وہ تیرے ساتھ انصاف کرے، قوم پر رحم کرے، اس پہ اپنی برکتیں نازل کرے، لیکن تیرے ساتھ انصاف کرے. یہ تو انتظار پوری قوم کو ہے. میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص
کی موت اس کی دولت کے جانے سے ہوگی. جیسے اب شروع ہوا ہے، کڑکی کا سما آ گیا. یہ اس کو جب روز روز خبر ملے گی کہ آج یہ جا رہا ہے، آج یہ جا رہا ہے، آج یہ جا رہا ہے. میں نے کل بھی لکھا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کچھ ضرورت نہیں ہے کرنے کی، انٹرنیشنل میں کورٹس میں جانے کی، ادھر ادھر جانے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جرمانہ ہے، اس کو وصولی کے لیے جاتی عمرہ کو سیل کرو، باقی سرکار ضبط کرو. یہ مریم اپنے باپ کی عیادت کے لیے باہر آئی تھی، باپ کی عیادت تو ہو گئی ختم، ضمانت کینسل کرو، اس کو اندر کرو، کڑکی کرو جاتی عمرہ کے اوپر. اندر کا جو سامان ہے اس کی ویلیوشن کراؤ. مشکل ہے کہ پاکستان میں کوئی اس کو خرید سکے، باہر سے لوگ آئیں گے نیلامی میں. دوسری بات، اگر یہ مرتے ہیں تو ان کی لاشوں کو پاکستان میں نہیں آنے دو، ان کو بولو وہیں دفن کرو، اس پاکیزہ زمین کو پاک رہنے دو. کیوں جس در اس کو دفن کیا اس پورے علاقے کے 30 کلومیٹر تک کوئی فصل نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا. اب میں بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے بچوں، ہم روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے کاروبار، نوکری یا نوکری دیکھنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں گے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی ایکسائٹمنٹ ہے لائف کی، جو تھرل ہے، جو آپ زندگی کو دوسرے زاویے سے دیکھنا چاہتے ہو، ضرور دیکھو، اس پہ مت کمپرومائز کرنا. لیکن غلط کو غلط اور سچ کو سچ ضرور کہو. کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، برا لگتا ہے لگے. جب آپ یہ کرنا شروع کر دو گے، سچ کو سچ کہنا اور غلط کو غلط کہنا، آپ کی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ کے اندر سب سے بڑی جو تبدیلی آئے گی وہ آئے گی فیصلہ کرنے کی قوت. کیونکہ آپ سچ کو سچ کہتے ہو، غلط کو غلط کہتے ہو، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہو. تو آپ کے اندر جو سب سے پہلی تبدیلی آئے گی وہ فیصلہ کرنے کی قوت بڑھے گی آپ کی، جس کو انگریزی میں ڈیسیجن پاور کہتے ہیں. ایک یہ. دوسرا، میں ان ماؤں سے مخاطب ہوں جن کی ابھی ولادت ہوئی بچوں کی. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں نے اس پہ ریسرچ کیا اور میں دیکھا، اور میں آج اس لیے بات کہہ رہا ہوں، بلکہ جو میرے بڑے بچے جو میری سن رہے ہیں وہ بھی آج سے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے جاننے والوں میں کہیں کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پکاریں، پیٹ نیم سے نہ پکاریں. جن بچوں کے، جن لوگوں کے پیٹ نیم ہوتے ہیں، کسی کو ٹونی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ان کی دوہری شخصیت ہو جاتی ہے، ان کے اندر ڈیسیجن پاور ختم ہو جاتا ہے. وہ کنفیوز پرسنالٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو کوئی پیٹ نیم نہ دیں، اور اگر آپ کا کوئی پیٹ نیم ہے تو اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ وہ آپ پر احسان کریں اور آپ کو آپ کے نام سے پکاریں. وہ نام، اس کی تعبیر، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلیں. بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار، بہت ساری محبت آپ سب کے لیے. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.